اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مکتب اہل بیت تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج 1 مئی 2020 ہر سال 1 مئی مزدوروں کے دن کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام ملک کے محنت کش مزدور انسانوں، نوجوانوں کو، جو اپنی ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے بچوں کی زندگی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، کہ پرہیز مزدور اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس زمین پہ جو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے محنت اور مزدوری کی، کھیتی باڑی کی۔ تو میرے دوستو، کھیتی باڑی کرنا، بکریاں چرانا اور تیز دھوپ میں کوئی بھی کام کرنا جس میں آپ کے جسم سے پسینہ نکل آئے، یا ایسا کام جس میں آپ کا جسم کی توانائی ختم ہو رہی ہو، تو اس کو مزدوری کہتے ہیں، اس کو محنت کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں جو سب سے پہلا نبی ہے، اس نے محنت کی، مزدوری کی۔ حضرت حابیل نے محنت کی، مزدوری کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو کپڑا سی کے اپنی زندگی کا گزارا کیا اور ہمارے لیے ایک سبق دیا کہ محنت انبیاء کا بھی پیشہ ہے۔ حضرت حابیل جو بکریاں چراتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزدوری کی۔ اسی طرح ہمارے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مزدوری کی، بکریاں چرائی، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیوں کی تسمیاں لگائیں۔ تو ناظرین، محنت کرنا عبادت ہے۔ جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنی خوابوں کو ختم کر دیتے ہیں، دن رات محنت کر کے، میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے۔ اور وہ بندے، وہ انسان دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ سفید پوش لوگ ہاتھوں میں موبائل، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اعلیٰ قسم کے غذائیں کھا رہے ہیں۔ اس کو بھی ایک امید سی ہوتی ہے کہ کاش اس طرح کی زندگی میری بھی ہو، مگر وہ اپنی ان ساری انٹرٹینمنٹ کو، لگژریز لائف کو اوائڈ کر کے دن رات محنت کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ اور محنت کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جان رسکن کا ایک میں نے ایسے پڑھا تھا جس کا نام تھا ورک، یعنی کام۔ اس میں اس نے لکھا، there are two kinds of people, one who consume and one who produce. One who consume, they are harmful for the nation, development of the nation, and one who produce is useful for the development of nation. کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو چیزوں کو کم کرتے ہیں، ایک وہ جو چیزوں کو بڑھاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔
اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک محنت کش اور ایک کام چور۔ ایک ایسے ہوتے ہیں جو صبح کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، تیار ہو کے نماز پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے کام کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو 12 بجے سوتے ہیں اور دن کو 12 بجے اٹھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ کیئرلیس آدمی ہوتے ہیں، غافل، بے پرواہ، جن کو نہ اپنی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے، جن کو نہ اپنے ملک کی پرواہ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ صبح سویرے اٹھ کے کام کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے فرشتے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور خدا فخر کرتے ہیں ایسے بندوں پہ جو اپنے بچوں کی روزی کے لیے تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ جمعہ نماز پڑھ چکو تو اپنی روزی اور فضل تلاش کرنے کے لیے زمین پہ نکل پڑو، ڈھونڈو روزی، کام کو ڈھونڈو اور کام کرو، محنت کرو۔ جس قوم کے نوجوان، جس قوم کے بندے محنت کرتے ہیں تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جس قوم میں کرپشن ہو، بے ایمانی ہو، ملاوٹ ہو، سود کا کاروبار ہو، ناانصافی ہو، ظلم ہو، جس قوم کے بندے گھر میں بیٹھ کے اپنا وقت ویسٹ کرتے ہوں تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو، ان محنت کش مزدوروں کو جن کے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خون بہتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خون بہتا ہے، جن کے پاؤں سے خون بہتا ہے، مگر پھر بھی وہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، رات کو اطمینان کی نیند سوتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں جب اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹیاں مہیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک بھکاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ صحت مند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میرے پاس زرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیچ کے لے آؤ۔ مولا علی علیہ السلام وہ زرہ بیچ کے لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیسے دیے اس بھکاری کو اور اس کو کہا کہ جاؤ بازار سے ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے آؤ۔ وہ بھکاری گیا مارکیٹ سے ایک کلہاڑی اور ایک رسی لے کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اس کلہاڑی سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے مارکیٹ میں بیچ کے اس کا گزر سفر کرو۔ وہ بھکاری گیا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے وہ روزانہ صبح کو جاتا تھا جنگل پہ لکڑیاں کاٹ کے، اور وہ مارکیٹ میں بیچ کے گھر کے لیے سامان لیتا تھا، گھر کا گزر سفر ہوتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھکاری وہ زرہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میری زندگی تبدیل کر دی، جو آپ نے میری وجہ سے اس زرہ کو بیچا تھا وہ میں آپ کے لیے واپس لے آیا ہوں، آپ لے لیں، اب میری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر ہو رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو شیر خدا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام، نبی کی آل جس کے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے، زمین، آسمان، جنت، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے ہمارے نمونہ عمل بننے کے لیے مولا علی علیہ السلام یہودیوں کے باغ میں کنویں کھودتے تھے، محنت کرتے تھے۔ تو بھائیوں، محنت کرنے میں ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور واقعہ ہے
کہ ایک مرتبہ ایک مزدور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں نمودار ہوا۔ اس مزدور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا۔ جب آپ سرکار نے اس مزدور کے ہاتھ کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں پہ نشان تھے، محنت اور مزدوری کے نشان تھے، اس کے ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوما۔ سبحان اللہ، کیا قسمت ہوگی اس مزدور کی جس کے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے انبیاء کے سردار کو چوما، دو جہاں کے انبیاء کے سردار جن کے ہاتھوں کو چوما۔ سبحان اللہ، یہ محنت کش مزدور کا رتبہ ہے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محنت کش مزدوروں کے دل کی امیدوں کو پورا کرے اور ان زندگی میں کبھی ان کے بچے بھوکے نہ مریں، اور ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔